اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن ٹیچنگ. آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. پریویس جو لیکچر تھا اس میں ہم نے اس کی بیسکس پڑھی تھیں کہ کسی بھی سی پروگرام کو لکھنے کے لیے کون کون سے سٹیپس چاہیے. سب سے پہلے ہم اس پروگرام کو لکھتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں اس جو فائل ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں. وہ سورس فائل ہوگی, اس کو سورس فائل کمپیوٹر ڈائریکٹ نہیں چلا سکتا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کمپائل کرنے کے نتیجے میں اگر اس میں ایررز نہیں ہے تو ہمیں ایک آبجیکٹ فائل ملتی ہے. ہماری جو آبجیکٹ فائل ہے اس کو ادر آبجیکٹ لائبریری فائلز کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, جو کہ لنکر یہ کام کرتا ہے. اس کے نتیجے میں لنکر ایک ایگزیکیوٹ فائل تیار کرے گا. یہ جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے یہ ابھی ہارڈ ڈسک میں پڑی ہوگی. سو وی ہیو ٹو موو ایگزیکیوٹیبل فائل فرام ہارڈ ڈسک ٹو میموری سو اٹ کین بی ایگزیکیوٹ. تو لوڈر جو ہے وہ کیا کرے گا, اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو لوڈ کر دے گا میموری کے اندر. اور آپ کو پتہ ہی ہے میموری میں جو چیز آ جاتی ہے وہاں سے وہ سی پی یو کے پاس چلی جاتی ہے رن ہونے کے لیے, اور پھر ہم اس فائل کو کیا کر دیتے ہیں رن. اور آپ لوگوں کو بالکل یاد ہوگا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں الحمدللہ سارا پریکٹیکل ورک بھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا. آج بھی ہم پریکٹیکل ورک بھی کریں گے, اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسکس ہیں کسی بھی سی پروگرام کے اسٹرکچر کی. تو بہت ہی اہم لیکچرز آنے والا ہے. پہلے ہم بیسکس پڑھنے سے پہلے کہ ایک جو سی کا پروگرام ہے #nucleostudio.h یہ کچھ چیزیں لکھی تھی وہ کیا ہیں. ہم جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے یہ کون تیار کرتا ہے, لنکر جو ہماری آبجیکٹ فائل ہے اور جو ادر لائبریری فائلز آبجیکٹ فائلز تھی ان کو ملانے سے ایک ایگزیکیوٹیبل فائل ہوتی ہے. تو آج سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ لنکر میں اور لوڈر میں فرق کیا ہے. تو ابھی بتایا کہ لنکر کیا کرتا ہے کہ جو ہماری کمپائلر نے تیار کی تھی آبجیکٹ فائل اس کو ادر آبجیکٹ فائلز کے ساتھ کیا کرتا ہے اٹیچ, دونوں کو ملا کر ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا ہے. لوڈر کیا کرتا ہے, ہماری جو کمپائلر نے ہمیں آبجیکٹ فائل دی تھی اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو لنکر نے ایگزیکیوٹیبل فائل دی ہے اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو ہارڈ ڈسک سے لوڈ کر دیتا ہے میموری کے اندر. اس لیے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے یہ لوڈر ہے, یعنی کہ لوڈنگ کرتا ہے ہارڈ ڈسک سے ایگزیکیوٹیبل فائل کو انٹو مین میموری یا ریم بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بہت کلیئر سی ہے کہ لنکر کیا کرتا ہے, لنکیج کرتا ہے ہماری آبجیکٹ فائل کو ایڈیشنل لائبریری فائلز کے ساتھ. اور یہ بھی C++ کمپائلر جو ہے ٹربو سی یعنی کہ اس کا حصہ ہی ہے. اور اٹ از یوز ٹو پرفارم پروسیس آف لنکنگ, یہ پوری ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. دیز فائلز آر یوز ٹو اکمپلش ڈفرنٹ ٹاسک سچ ایز ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. دا لنکر جنریٹس ایرر میسج اف دی لائبریری فائل ڈز ناٹ ایگزسٹ. اگر آپ کو ہیڈر فائلز وغیرہ نہیں لگاتے تو ظاہری بات ہے کوئی پروگرام کے اندر ایرر ہے تو اس نے کبھی بھی آبجیکٹ فائل جو ہے اس کو ایگزیکیوٹیبل فائل میں کنورٹ ہی نہیں کرنا. تو اس کی ایکسٹینشن کیا ہو جائے گی, ہم نے پڑھا تھا کہ جو آبجیکٹ فائل ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے .obj. تو یہ دیکھیں جو لوڈر ہے لنکر ہے وہ کیا کرے گا, یہ .exe فائل میں exe یہ بھی MCQs میں آ جاتا ہے, اس میں اس کو کیا کر دے گا کنورٹ کر دے گا. اور دس فائل از نون ایز ایگزیکیوٹیبل فائل. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل فائل کو ڈائریکٹ چلا سکتا ہے. اب وہ جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے جیسے یہ بتایا تھا یہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہے, اس کی ایکسٹینشن ہوگی .exe. اس کو اب ہم نے ریم کے اندر لوڈ کرنا ہے تو وہ کون کرے گا, لوڈر. تو پروگرام ڈیٹ پلیسز این ایگزیکیوٹیبل فائل فرام ہارڈ ڈسک ان دی میموری از نون ایز لوڈر. اور پروگرام مسٹ بی لوڈیڈ ان میموری ان آرڈر ٹو ایگزیکیوٹ اٹ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی پروگرام تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ ریم میں یا مین میموری کے اندر لوڈ نہیں ہو جاتا. ایک تو یہ ڈفرینس ہو گیا لنکر اور لوڈر, یہ اکثر 2 نمبر کی ڈیفینیشن پیپر میں آ جاتی ہے. اس کے بعد فرق ہے .c اور .cpp میں. .c کی فائل ہے اور C++ ہے یہ دوسری جو ہے .cpp. تو دونوں میں بہت فرق ہے. اگر آپ .c سے پروگرام کو سیو کریں گے تو اس میں صرف C کے فنکشنز اور فیسلٹیز استعمال ہو سکتی ہیں, فیچرز. لیکن اگر آپ اسی پروگرام کو .cpp سے کر سکتے ہیں تو یو کین یوز اٹ فار C ایز ویل ایز فار C++. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. مین یہی فرق ہے کہ .c ایک پرانا ورژن ہے, یعنی کہ آپ اس میں C++ کا کوڈ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ جب فائل کو ہم سیو کرتے ہیں پروگرام کو سیو کرتے ہیں .cpp لکھ دیں گے تو آپ C++ کا کوڈ بھی اس میں چلا سکتے ہیں اور C کا بھی.
یہی مین ڈفرینس ہے اس میں. تو ٹربو سی پلس پلس از اے کمپائلر. یہ ٹربو سی جو ہم استعمال کر رہے ہیں نیلی جو اسکرین آتی ہے. دا کمپائلر کین یوز مینی ایڈیشنل فیچرز اف دس سورس پروگرام. وہی جو فائل ہم تیار کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سورس پروگرام ہوتا ہے. اس کو اگر سی پلس پلس سے کریں گے یعنی کہ ڈاٹ سی پی پی اور بائی ڈیفالٹ یہی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو آپ پی پی کو نہ ختم کریں, آپ ڈاٹ سی پی پی لکھ دیں. لیکن کیونکہ اگر ہم فی الحال سی لینگویج پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ڈاٹ سی ہی کرنا ہے. لیکن اف یو وانٹ ٹو لرن اور رائٹ پروگرام آف سی پلس پلس یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج دی فائل ایکسٹینشن. آپ نے اس کی جو سورس کوڈ ہے وہ ڈاٹ سی پی پی ہی رہنے دیں. فائل کا نام چینج کر لیں لیکن ایکسٹینشن چینج نہ کر لیں. تو یہ بہت سارے لیٹسٹ فیچرز جو ہیں اس کو بھی کیا کرے گا, یہ سپورٹ کرے گا. اب ہم نیکسٹ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب وہ پروگرام کو چلاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا, وہ چلاتے ہیں ایرر دے دیتا ہے, پروگرام سارا صحیح لکھا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری جو آؤٹ پٹ فائل ہوتی ہے اور جو سورس ڈائریکٹری ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اور یعنی کہ یہاں سے جدھر ہم نے ٹربو سی کو سٹور کیا ہے اور جدھر آؤٹ پٹ ہماری سٹور ہو رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. دونوں کی ڈائریکٹری سیم ہونی چاہیے. ڈائریکٹری سے مراد ہوتا ہے کہ وہ سیم کمپیوٹر کے اندر جگہ پر پڑھانا چاہیے. یعنی کہ سی ڈرائیو ہے تو سی میں ہونی چاہیے دونوں فائلیں. ان پٹ فائل بھی یعنی کہ جو ہماری سٹورڈ فائل ہے اور جو آؤٹ پٹ فائل ہے. لیکن بعض اوقات یہ چینج ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ پرابلم بنتا ہے. اس کا ایک سمپل سا سلوشن ہے کہ جب بھی آپ نے ٹربو سی کو سیو کرنا ہے نا تو اس کو آپ سی ڈرائیو میں سیو کریں, پھر آپ کو ایکسٹینشن چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے ڈی ڈرائیو میں کیا, ای ڈرائیو میں کیا تو وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ ایک سی ڈائریکٹری آ رہی ہوگی اور ایک آ رہی ہوگی ڈی, تو وہ وہاں پر مسئلہ بنتا ہے. تو اس کا سمپل سا سلوشن ہے کہ آپ نے جب بھی سیو کرنا ہے اس کو کہاں سیو کر لینا ہے, بہت سمپل سی بات ہے, سی ڈرائیو کے اندر. پھر آپ لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا. تو بائی ڈیفالٹ یہ اسٹورز آبجیکٹ فائلز اینڈ ایگزیکیوٹیبل فائلز ان بن ڈائریکٹری. سب ڈائریکٹری ہوتی ہے بن. یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کیسے آئے گا سارا کچھ انشاءاللہ پریکٹیکلی آج کریں گے. اس یعنی کہ یہ پہلے سلائیڈیں دیکھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ٹوٹلی پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھائیں گے. تو اس کا بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر مینیو بار آ رہا ہوتا ہے, آپشنز پہ جائیں, ڈائریکٹریز پہ جائیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ سارا پروسیجر لکھا ہوا ہے. ٹی سی کے اندر ٹی سی ہوتا ہے اور یہاں ٹربو سی 3 لکھا ہوا آ سکتا ہے, جو بھی آپ کا فولڈر کا نام ہے وہ. اس کے اندر ہوتی ہے ایک فائل یہ انکلوڈ, صحیح ہے, انکلوڈ. یہ ہیڈر فائلز ہوتی ہیں اس کے اندر, جیسے ہم ہیش انکلوڈ لکھتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے. پھر لائبریری فائلز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ٹربو سی اوپن کریں گے تو آپ نے یہ آپشنز پہ جانا ہے. آپشنز پہ نیچے ہوگا ڈائریکٹریز پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ ڈائریکٹریز کی. تو یہ دیکھیں ہے انکلوڈ ڈائریکٹریز ہیں. آپ نے یہ بھی سی, یہ بھی سی, یہ بھی سی, آؤٹ پٹ ڈائریکٹری, سورس ڈائریکٹری ساری سی کر دی ہے. یعنی کہ چاروں چیزوں میں آپ نے ڈرائیو کیا کر دینی ہے, سی. اس کے بعد یہ فولڈر ہے ٹی سی. یہاں پر میں نے بتایا ہے کہ جو آپ لوگوں کو میں نے کر کے دکھایا تھا, یہاں ادھر کوئی اور نام بھی آ سکتا ہے ٹربو سی 3, تو گھبرانا نہیں ہے, وہی رہنے دینا. یہ نہ ہو کہ آپ ادھر ٹی سی کر دیں لیکن کمپیوٹر کے اندر یہ ٹی سی نہ ہو, وہاں پہ ٹربو سی 3 لکھا ہو یا کوئی اور نام ہو. تو جو وہ نام ہے وہی ہونا چاہیے. مین چیز ہے یہ ڈرائیو چینج ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ انکلوڈ کر دینا ہے. یہ لائبریری فائلز ہے, یہ سورس ہے, اور یہاں پر کیا ہے یہ. اب دیکھیں یہ نیچے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. انٹر دی پاتھ ڈائریکٹری جو ہے وہ آؤٹ پٹ ڈائریکٹری, یہاں پر سورس فائل کا نام جو بھی ہے وہ لکھ دینا ہے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ ڈائریکٹری ہے C:, آگے وہ پورا پاتھ آ جائے گا. یہ بہت ہی آسان سا کام ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے لکھا ہوا ہے میں نے بتایا, باقی کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ نے یہ جو ڈرائیو ہے نا, صحیح ہے, وہ چینج کر دینی. یہ نہ ہو کہ ادھر سی لکھی ہو, صحیح ہے, انکلوڈ ڈائریکٹری کے اندر, لائبریری کے اندر ڈی ہو, ادھر ای ہو اور ادھر کوئی اور ہی ہو. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب کی جو ڈرائیو ہے پہلے, یہ کالن سے پہلے جو لکھی ہوتی ہے جیسے سی ڈی ای ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ سیم ہونی چاہیے. تو اب نیکسٹ چلتے ہیں ہم. یہ کہہ لیں کہ اس کورس کا سی کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم لیکچر یہ ہے. تو اسٹوڈنٹس یو آر ریڈی, آئی ہوپ. تو انشاءاللہ آج کے لیکچر کو پڑھنے کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ابھی پریویس لیکچرز میں کہ ابھی مجھ سے نہیں پوچھنا کہ ہیش انکلوڈ کیا ہے,
میں آپ کو اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا. تو آج وہ لیکچر آ چکا ہے جس میں ہم کمپلیٹ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ ہیش انکلوڈ کیا ہے, اسٹوڈیو کیا ہے, وائڈ مین کیا ہے. انشاءاللہ ویری ڈیٹیل آپ کو بتایا جائے گا. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بیسک اسٹرکچر آف سی پروگرام. یہ بھی 8 نمبر کا کویسچن آ سکتا ہے کہ ایکسپلین دی بیسک اسٹرکچر آف سی پروگرام. تو یہ اتنا زیادہ فلیکسیبل اسٹرکچر ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک سمجھ لیں جیسے ایک گھر سے لے کر ایک کالونی تک ہے, یہ بھی ایسے ہی ہے. ایک لائن کے پروگرام سے لے کر آپ اس میں ہزاروں لائنوں کا پروگرام لکھ سکتے ہیں, لیکن بیسک اسٹرکچر یہی رہے گا. تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں یہ دیکھو. دا فارمیٹ آف رائٹنگ سی پروگرام از کالڈ اسٹرکچر. 2 نمبر کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو یہاں سے لے کر آپ نے یہ نیچے تک لکھنا ہے بس. یعنی کہ اس کو لکھنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بیسک اسٹرکچر کہتے ہیں سی کا. اور دا بیسک اسٹرکچر آف سی جو ہے ویری فلیکسیبل ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا تھا. تو اٹ انکریزز دی پاور آف لینگویج. اٹ کنسسٹ آف فالوئنگ پارٹس. اس کے 3 مین حصے ہیں, ویسے اور بھی ہیں لیکن مین 3 حصے ہیں. وہ کون کون سے 3 ہیں؟ پری پروسیسر ڈائریکٹیو, مین فنکشن اور پروگرام باڈی. اور اس کے اندر ہی پروگرام باڈی کے اندر سی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک پروگرام ہے, جیسے پریویس پروگرام میں بھی لکھا تھا ہیش انکلوڈ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ, صحیح ہے, وائڈ مین اور پرنٹ ایف ہیلو ورلڈ. اور یہ ایک سمپل سا پروگرام ہے جو اسکرین پر آپ کو پتہ ہے کیا پرنٹ کر دے گا, ہیلو ورلڈ. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیا ہوا آپ کی بک پر. پری پروسیسر ڈائریکٹیو کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لائن ہے پہلی, اس لائن کو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لائن کس سے سٹارٹ ہو رہی ہے, ہیش سے. تو جو بھی چیز جو ہے وہ ہیش سے سٹارٹ ہوگی, ہے ہیش کے سمبل سے, ہم اس کو کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو. تو یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کیا ہے یہ ابھی ہم بعد میں ڈیٹیل اگلی ہی سلائیڈ میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. فی الحال ایک دفعہ میں ساری چیزوں کا انٹروڈکشن کروا دوں گا یہ کیا کیا ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے ہیش انکلوڈ. یہ ایک ہیش انکلوڈ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے جو انکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا. تو جو شامل کرتا ہے, کس کو شامل کرتا ہے؟ یہ 2 اینگل بریکٹس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ چیز ہے اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ, اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ اور ڈاٹ ایچ. یہ ہیڈر فائل ہے. یہ جو یہاں پر یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ ہیڈر فائل ہے. ہیڈر فائل کیا ہوتی ہے یہ بھی انشاءاللہ اسی لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ پہلی لائن میرا خیال آپ کو کلیئر ہوگی کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کہتے ہیں. فی الحال اتنا ہی یاد رکھیں. اس کے بعد دوسری لائن ہے جو یہ تیسری لائن بھی ہو سکتی ہے نا کہ ایک سے زیادہ ہیڈر فائلز ہوں تو آپ کہیں گے سر تو کہہ رہے تھے کہ دوسری لائن وائڈ مین ہے, مین فنکشن ہے. تو یہ دوسری تیسری لائن بھی ہو سکتی ہے, چوتھی لائن بھی ہو سکتی ہے کہ کتنی آپ نے ہیڈر فائلز شامل کی ہیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے وائڈ مین. وائڈ مین یہ مین فنکشن ہے, یعنی کہ جیسے گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے یہ سمجھ لیں وہی ہے. یہ مین فنکشن ہے, یہاں سے انٹری جو ہے وہ پروگرام ایگزیکیوشن کی سٹارٹ ہوگی. یہ انٹری پوائنٹ ہے انٹو پروگرام کے اندر یہ انٹری پوائنٹ ہے. تو یہ دیکھیں اس کی وائڈ مین اگر بریکٹ ہے اس کے اندر 3 چیزیں آ رہی ہیں, وائڈ ہے, مین ہے اور یہ پرنتھسز ہے. اس کو بھی خالی چھوڑا ہوا ہے, اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ بریکٹ شروع ہو رہی ہے اور یہ ہے بریکٹ بند. اس کے اندر جو کچھ لکھیں گے اس کو ہم کہتے ہیں پروگرام باڈی, اور اس کے اندر جو لائنیں لکھی جائیں گی صحیح ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس. یہ اصل میں اسٹیٹمنٹس وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. جیسے ہم یہاں پہ ہم انسٹرکشن دے رہے ہیں کمپیوٹر کو کہ ہمیں کیا کر دو, پرنٹ کر دو اسکرین پر, کیا پرنٹ کر دو, ہیلو ورلڈ. تو یہ دیکھیں یہ کیا کرے گا اسکرین پر ہیلو ورلڈ کیا کر دے گا, پرنٹ. تو بچوں گھبرانا نہیں ہے, اسٹوڈنٹس گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. یہ سارا کچھ آج پریکٹیکلی ہم کریں گے. یہ پریویس میں آپ کو لے کر جاتا ہوں سلائیڈ پر. ادھر پروگرام ایک لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے, ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایچ, ہیش انکلوڈ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ. تو یہ کیا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ جو گرین کلر کی آ رہی ہیں یہ دونوں ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیو, جن کی مدد سے ہم نے 2 ہیڈر فائلز شامل کی ہیں, کونیو ڈاٹ ایچ اور اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وائڈ, یہ دیکھیں وائڈ ایک کی ورڈ ہے. کی ورڈ کی سب سے بڑی جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد مین فنکشن ہے. تو یہ دیکھیں یہ مین فنکشن یہاں سے پروگرام ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم نے 3 اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں. کلیئر اسکرین میں نے بتایا تھا یہ جو پریویس آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو کلیئر کر دیتا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے پرنٹ ایف اور گیٹ سی ایچ.
تو یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہ اوپن بریس سے لے کر پرینتھسس سے لے کر یہاں تک ان کو ڈیلیمیٹرز کہتے ہیں ان 2 بریکٹوں کو. تو اس کے اندر یہ 3 جو لائنیں لکھی ہیں اس کو ہم یہ دونوں بریکٹوں کے درمیان والا حصہ اس کا کیا کہلائے گا, ہم اس کو کیا کہتے ہیں پروگرام باڈی یا مین فنکشن کی باڈی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے 3 سیمی کولن سے اینڈ ہو رہی ہیں, یہ 3 انسٹرکشنز لکھی ہیں. ان انسٹرکشنز کو کہتے ہیں سی اسٹیٹمنٹس, اور ایوری سی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ کس سے ختم ہوتی ہے, سیمی کولن سے. جیسے ہر سادہ فکرہ انگلش میں فل سٹاپ سے اینڈ ہوتا ہے, ایسے ہی اس میں ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیمی کولن سے اینڈ ہوگی. اگر ہم سیمی کولن نہیں لگائیں گے تو کمپیوٹر یا کمپائلر ہے وہ فوری طور پہ کیا دے دے گا, ایرر. تو اب ہم نیکسٹ اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہے انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے. تو یہ وہی سارا کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, لیکن ادھر سے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی یہاں پر نیکسٹ جو سلائیڈ ہے وہ بیان کر دوں گا, اور ادھر آ کر بھی وہ ساتھ ساتھ پوائنٹ جو ہے اس کو کلیئر کرتا جاؤں گا. تو یہاں پر ہے سب سے پہلے پری پروسیسر ڈائریکٹیو. پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہیش انکلوڈ جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو پری پروسیسر ڈائریکٹیو از این انسٹرکشن, یہ ایک ہدایت ہوتی ہے گیون ٹو دی کمپائلر بیفور ایگزیکیوشن آف ایکچوئل پروگرام ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تو یہ ایکچوئل کمپائلر کو کیا جاتی ہیں, انسٹرکشنز جاتی ہیں. کیا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو از آلسو نون ایز, اس کو کمپائلر ڈائریکٹیو بھی کہتے ہیں, یعنی کہ یہ کمپائلر کو ڈائریکشنز دے رہا ہے, ہدایات دے رہا ہے. اور دا پری پروسیسر ڈائریکٹیوز آر پروسیسڈ بائی اے پروگرام. یہ جو پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہیں اس کو ایک پروگرام چلا رہا ہوتا ہے, یعنی کہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں پری پروسیسر. یعنی کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہیں یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں پری پروسیسر کو, اور پری پروسیسر کیا کر رہا ہے, کمپائل ہونے سے پہلے ہمارے پروگرام کو یہ کہہ لیں, سمجھ لیں کہ پری پروسیسر کیا کرتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام کمپائل ہونے جا رہا ہے نا, تو یہ کمپائل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے. یعنی کہ کمپائلر کو پورے پروگرام کے بارے میں معلومات مہیا کرتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہوں گی, یہ فنکشن ہوگا, یہ ہیڈر فائل ہے, پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. یعنی کہ تو یہ پری پروسیسر اٹھا کے وہ ساری معلومات کس کو دے دیتا ہے, کمپائلر کو. اور کمپائلر کیا کرتا ہے, ہماری اس سورس فائل کو کنورٹ کر دیتا ہے آبجیکٹ فائل کے اندر, اور پھر لنک کر کیا کرتا ہے ہماری آبجیکٹ فائل کو باقی لائبریری فائلز کے ساتھ لنک کر کے ایگزی فائل تیار کر دیتا ہے. تو اٹ از اے پارٹ, یہ بھی پری پروسیسر بھی C++ کمپائلر یعنی کہ ٹربو سی کا ہی حصہ ہوتا ہے, اور اٹ موڈیفائی سی پروگرام بیفور کمپائل. یہ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو بتا رہی ہے. یہاں پر بہت اہم بات ہے کہ سیمی کولن از ناٹ یوز ایٹ دی اینڈ آف دی پری پروسیسر ڈائریکٹیو. یہ دیکھیں اس پروگرام یہ جو لکھا تھا اس میں ہم نے سیمی کولن ہیش, جدھر بھی بچوں یاد رکھیں جدھر بھی ہیش آ گیا اس کے سامنے کبھی بھی سیمی کولن آپ نے نہیں لگانا. تو یہ ہیش کے اینڈ میں کبھی بھی, کیونکہ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہوتا ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ بہت ہی اہم ہے کہ یہاں پر سیمی کولن کیوں نہیں لگا رہے, باقی جگہ پر لگاتے ہیں. سیمی کولن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات ادھر ختم ہو گئی ہے. تو پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہم نے لگایا ہیش انکلیوڈ studio.h, تو اس کا فنکشن یہاں پر ختم نہیں ہوا بلکہ یہاں سے تو یہ سٹارٹ ہوا ہے. اگر اس کے سامنے سیمی کولن لگا دیں گے تو اس کا اثر یہاں پر ہی ختم ہو جائے گا, لیکن ابھی تو اس کا کام نیچے آ رہا ہے, یعنی کہ اس کے جو فنکشنز ہیں ہیڈر فائلز کے وہ نیچے استعمال ہونے, اس لیے اس کے سامنے سیمی کولن نہیں لگایا جاتا. یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ابھی سیمی کولن لگانے سے ہم اس کی فنکشنالٹی ادھر ہی محدود کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ایسی انسٹرکشن جس کو آگے لے کر جانا ہو, جیسے آگے لوپس آ رہی ہیں, ایف اسٹرکچر ہوتا ہے, ایف کے سامنے سیمی کولن نہیں آتا, وہ اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ اس کا آگے اثر جانا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کوڈنگ آگے بھی کام آئے گی. اس لیے سیمی کولن کا سمپل سا رول ہے کہ جدھر بات ختم ہوگی ادھر سیمی کولن لگے گا. جس کو ابھی ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, جیسے مین فنکشن ہے اس کے سامنے بھی سیمی کولن نہیں لگایا. اسٹوڈنٹس اکثر لگا دیتے ہیں, تو مین فنکشن تو ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے, تو اگر ہم سیمی کولن لگا دیں گے ظاہری بات ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پروگرام ادھر ہی ختم ہو گیا. یہ بہت ہی اہم بات ہے, اکثر بچے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سیمی کولن ادھر کہاں لگنا ہے کہاں نہیں لگنا. تو اس کا سمپل سا رول ہے کہ سیمی کولن اس جگہ لگے گا جہاں پر بات ختم ہو جائے, جہاں پر انسٹرکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, اپنا ٹاسک مکمل کر لے. تو اب اس کے اینڈ میں سیمی کولن نہیں آنا. اور پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہے یہ ابھی بتایا تھا ہیش سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور کی ورڈ ہے ایک انکلوڈ استعمال ہوتا ہے یا ڈیفائن, یہ دو ہیں, یہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں. تو وہ
दोनों दो हेडर यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दो तरह के होते हैं। ये देखें टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर और डिफाइन प्री प्रोसेसर। अब आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हम इसको इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर है डायरेक्टिव इनेबल्स अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ लाइब्रेरी और ईच लाइब्रेरी कंटेन्स डिफरेंट हेडर फाइल। हर लाइब्रेरी लिब फाइल, जैसे पीछे लिखा था ./lib लिखा हुआ था, वो लाइब्रेरी फाइल्स हैं। तो ये उनको एक्सेस करने के लिए होता है। उसके अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स जो होती हैं वो कलेक्शन ऑफ सेम फंक्शंस होती हैं। जैसे मैथ है, मैथ की फ़ाइल के फंक्शन आपने एक्सेस करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? #include math.h लिखेंगे। ऐसे ही बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं। तो मैथ की फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए हम #include math लिख देंगे। तो इसको यानी कि #include का मेन मकसद क्या हुआ? इट इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। और हेडर फाइल्स में क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं? हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। अब इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस डायरेक्टिव इज़ एज फॉलोज। #include, ये एंगल ब्रैकेट्स लगानी, ये दो ब्रैकेटें हैं, या डबल कॉमा भी लगा सकते हैं यहाँ पर, दोनों तरीके ठीक हैं। यानी कि इन दो जो ब्रैकेटें हैं इनके तरफ डबल कॉमा जो ऊपर वाले होते हैं वो लगा सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, ये स्टैंडर्ड लाइव हेडर फाइल कोई भी लिख देनी है आपने। इधर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, #include studio.h और एक #include math.h। तो ये देखो दो हेडर फाइल्स शामिल हो गई हैं। मैं आप लोगों को इसकी वजाहत कर देता हूँ इधर ही कि ये दोनों हेडर फाइल से क्या होगा। देखें इधर है स्टैंडर्ड studio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। मैंने बताया था कि इसके हर हेडर फाइल के अंदर होते हैं फंक्शन। तो इधर इसका कौन सा हम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं बता सकते हैं आप लोग? इधर एक ही फंक्शन लगा हुआ है, वो क्या है? printf। तो इसका मतलब है printf और scanf भी आगे जाके इनपुट फंक्शन इस्तेमाल होगा। वो किस में होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। तो स्टूडियो ऐसे ही ये पीछे जाएं तो ये देखें ये दो हेडर फाइल शामिल की हुई हैं, conio.h। ये कोनियो के अंदर दो, याद रखें ये भी MCQs में बात आ जाती है, दो फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं इसके, एक क्लियर स्क्रीन है और एक है getch। तो अगर आपने ये दोनों फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, यू हैव टू ऐड देयर रिलेटेड हेडर फाइल। और उसको कैसे शामिल करेंगे? #include conio.h। अब आपने cos थीटा निकालना है, sin थीटा निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये मैथ के फंक्शंस हैं। तो जाहिर बात है आपको क्या करना पड़ेगा? इधर मैथ की हेडर फाइल क्या करनी पड़ेगी शामिल। तो ये आपको उम्मीद है समझ लगी होगी कि #include का मेन मकसद क्या है? हेडर फाइल को शामिल करना। तो उसके बाद आ जाता है दूसरा है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आप #include की बजाय #define भी लिख सकते हैं। द डिफाइन डायरेक्टिव क्या करता है? इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल। और कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, यानी कि उसको वैल्यू देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हैश से स्टार्ट होता है। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड, इसके भी क्योंकि हैश से स्टार्ट हो रहा है तो इसके भी सामने सेमीकोलन नहीं आना। और इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन दी प्रोग्राम। एक बात याद रखें कि #define जो है ना वो प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, मेन फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन के बाद। लेकिन जो हेडर फाइल्स होती हैं ये हमेशा मेन फंक्शन से पहले लगाई जाती हैं, ये याद रखनी है आप लोगों ने बात। तो ये #define है, आइडेंटिफायर यानी कि कांस्टेंट का नाम आ जाएगा और फिर वैल्यू है। जैसे ये एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, ये देखें #define, ये कीवर्ड आ गया। पाई ये कांस्टेंट का नाम है, जैसे ऊपर लिखा हुआ था आइडेंटिफायर। और ये आपको पता ही है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.141 मोस्टली ये लिखते हैं, आपने पूरी भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये जो पाई की वैल्यू है ना वो क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। यानी कि पूरी वैल्यू जो है वो जिधर भी आप पाई लिखेंगे उस जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.141। अब यानी कि दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गए, कौन कौन से हैं? #include और #define। #include हेडर फाइल को शामिल करने के लिए और #define कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करने के लिए या फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? #include की बात हो गई है, #include। उसके बाद आ जाता है ये जो ब्रैकेटों के अंदर लिखते हैं, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है हेडर फाइल या ऐसे #include, ये लिखा है studio.h। तो ये देखें studio.h जो है ये नीचे एक math.h डबल कॉमे के अंदर लिखा, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन हम अपने सिलेबस में ये दो ब्रैकेटें जो हैं यही लगाएंगे।
तो हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मुख्तलिफ तरह की हेडर फाइल्स हैं मुख्तलिफ तरह के मकासद हासिल करने के लिए, और ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसमें पहले से ही तयशुदा कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और मैनी हेडर फाइल्स हम एक ही प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। और हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी इट्स फंक्शंस इन द प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया था कि क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच लगाना है तो यू हैव टू ऐड conio डॉट एच। अगर आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ लगाना है तो यू हैव टू इंक्लूड हैश इंक्लूड कौन सी फाइल है? स्टूडियो डॉट एच। ऐसे ही आपने कॉस थीटा निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये फंक्शन लगाने के लिए आपको पहले क्या लगानी पड़ेगी? हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच शामिल करनी पड़ेगी। तो ये इसका सिंटैक्स है किसी भी हेडर फाइल को शामिल करने का, वही सिंटैक्स है जो हम पीछे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का पढ़ा है, कोई नई बात नहीं है। हैश इंक्लूड ये तो प्री प्रोसेसर आ गया। अगर हेडर फाइल का नाम है तो हेडर फाइल जितनी भी है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एच। ये भी एमसीक्यूज में बात आ जाती है, ये याद रखें। ये एंगल ब्रैकेट्स इसको कहते हैं, तो इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, या ये जैसे मैंने बताया डबल कॉमे के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये स्पेस नहीं देनी, याद रखना। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस देते हैं, बच्चों स्पेस बिल्कुल नहीं देनी, ना इधर देनी है ना इधर ही। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ये हेडर फाइल जो है ये शामिल हो चुकी हैं, पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है हैश इंक्लूड इंक्लूड करने के लिए, और मैथ डॉट एच या स्टूडियो डॉट एच ये हेडर फाइल शामिल हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन की तरफ। ये इससे ऊपर वाली बात हो चुकी थी, अब मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो मेन फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट से। जब हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करते हैं तो कंट्रोल इंटर हो जाता है मेन फंक्शन में, स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स, उसकी स्टेटमेंट्स को चलाना शुरू कर देता है। ईच प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन। ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि अगर मेन फंक्शन नहीं है तो क्या होगा? इट कैन बी कंपाइल, वो कंपाइल हो जाएगा, बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन वो चल नहीं सकता। ये एमसीक्यूज में अक्सर बात आ जाती है। ये इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन व्हाट विल हैपन। तो आपने क्या करना है कि कैन बी कंपाइल्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको बताया था कि जितनी मर्जी आप इसकी ब्रैकेट के अंदर यानी कि इधर से लेकर इधर तक, ये बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन में जितनी मर्जी आप लोग स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बात वो ये है कि वॉइड मेन और वॉइड, ये पीछे खाली था इधर वॉइड लिख दिया, बहुत अच्छा है। वॉइड मेन वॉइड ये तीन चीज़ें हैं। ये जब इंशाल्लाह आप लोग हमारा जो 13th चैप्टर है ना फंक्शन वाला, उसमें इसकी डिटेल है, ज़्यादा डिटेल यहाँ पर में भी आपको समझ ना आए। तो ये मेन एक फंक्शन का नाम है। कोई भी जो फंक्शन होता है ना वो हमसे कुछ लेता होता है या हमें कुछ देता होता है। तो इधर जब हम लगा देंगे कि ये हमसे कुछ नहीं ले रहा तो वो ब्रैकेट को खाली कर देंगे। ये जस्ट हमसे कोई वैल्यू नहीं ले रहा, जस्ट इसने क्या करना है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और हमें रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा ये। तो इसलिए हमने क्या किया कि वॉइड यहाँ पर क्या लिख दिया मेन, और ये हमसे कुछ नहीं ले रहा तो वॉइड को मैं कहता हूँ अवॉइड, यानी कि इसका पेट खाली है। और हाँ वॉइड नहीं आपने लिखना कहीं भी प्रोग्राम के अंदर, आपने खाली इसको छोड़ देना है। तो ये हमसे कोई वैल्यू नहीं ले रहा। ऐसे ही ये हमें क्योंकि वापस भी नहीं कर रहा, टर्बो सी जो ICS की है उसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं टर्बो सी वॉइड ही लिखते हैं, लेकिन कुछ जो कंपाइलर्स होते हैं उसमें इधर पीछे लिखना पड़ता है इंट, और नीचे एंड में जाके गेट CH की बजाय उधर लिखा होता है रिटर्न 0। तो वो क्योंकि रिटर्न 0 वैल्यू कर रहा है इसलिए इधर लिखा होता है इंट क्योंकि रिटर्न 0 है, 0 क्या इंटीजर वैल्यू है तो वो लिख देते हैं। क्योंकि इधर हम ये जो टर्बो सी है इसके अंदर ना तो ये हमसे कुछ ले रहा है ना ही दे रहा है, तो इसलिए हम इधर ये जो है पैरेंथेसिस इसके अंदर भी वॉइड या इसको खाली छोड़ सकते हैं, और पीछे क्या लिख दिया वॉइड, यानी कि ये हमें रिटर्न भी कुछ नहीं दे रहा, यानी कि ये रिटर्न डाटा टाइप भी इसकी वॉइड है और मेन ये फंक्शन का नाम है, और ये क्या है ये इसकी प्रोटोटाइप से ये कि ये हमसे कोई वैल्यू नहीं ले रहा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आपने जैसे लिखा है इसको ऐसे ही रखें, बाकी किसी लेक्चर में मज़ीद मैं आपको इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ये है मेन फंक्शन की बॉडी जिसके अंदर हमने क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर पूरा प्रोग्राम लिखना कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या है।
امید ہے آپ لوگوں کو یہ انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد یہ باڈی آف دی مین فنکشن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, سی کی اسٹیٹمنٹس لکھنی ہے, یعنی کہ پروگرام انسٹرکشنز لکھنی ہے. جیسے یہ ایک پروگرام ہے ہیش انکلوڈ, یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ, یہ آپ کو بتایا تھا. یہ ایک کیا ہے, ہیڈر فائل ہے. اس کے اندر ایک ہی فنکشن استعمال کیا ہے پرنٹ ایف. یہ کیا کر رہا ہے, یہ دو فنکشن ہم نے لگائے ہیں. اور پرنٹ ایف ہیلو ورلڈ آف سی پروگرامنگ اور پروگرامنگ میکس لائف انٹرسٹنگ, یہ ایک ہی لائن میں پرنٹ ہو جائے گا کیونکہ بیک سلیش این نہیں لگا ہوا. تو یہ ایک دو اسٹیٹمنٹس لکھی ہیں, دونوں سیمی کلن سے اینڈ ہو رہی ہیں. ان کا مین مقصد کیا ہے کہ اسکرین پر کوئی آؤٹ پٹ دکھانا. اب دیکھیں یہاں پر ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایچ نہیں لگایا, تو ادھر کلیئر اسکرین اور گیٹ سی ایچ بھی نہیں لگایا, اور یہ اسٹوڈیو کے ایک ہی فنکشن استعمال کیا ہوا ہے. تو سی اسٹیٹمنٹ بھی 2 نمبر کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. اسٹیٹمنٹ in C language is an instruction for the computer to perform a task. The statements are written in curly brackets. یہ دیکھیں curly braces کے اندر اس کو لکھا جاتا ہے. Computer perform these instructions one by one, ایک ایک کر کے in the same sequence جیسے لکھی ہوں گی. مثلا ہم نے پہلے لکھا hello world, تو یہ پہلے hello world والا پرنٹ کرے گا, پھر یہ کرے گا نیچے والی. تو یہ جیسے لکھی ہے ویسے ہی چلائے گا. اور ایچ اسٹیٹمنٹ ان سی از ٹرمینیٹڈ ود سیمی کولن. یہ بہت اہم ہے, ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے کہ ایوری سی اسٹیٹمنٹ اینڈز ود, تو آپ نے کیا کہنا ہے, سیمی کولن. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ساری پروگرام کی ابھی تک سمجھ آ رہی ہوگی. اب یہ جو کچھ میں نے آپ کو کہا ہے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو یہ سارا کچھ پریکٹیکلی کرتے ہیں. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے, کیونکہ میرا زیادہ فوکس ہوگا پریکٹیکل ورک پر. تو لیٹس اسٹارٹ آور پریکٹیکل ورک. تو یہ ٹربو سی پلس پلس جو ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. اس کو جب اوپن کریں گے یہ تھوڑی دیر لوڈنگ ہوتی ہے. یہ دیکھیں ایک پروگرام بعض اوقات پہلے سے لکھا ہوا آ جاتا ہے, چلو یہ لکھا ہوا آ ہی گیا ہے. تو کیونکہ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے, ہمارے ٹائم کی بچت ہو جائے گی. تو یہاں پر ہم یہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. ادھر ہم لکھ دیتے ہیں, فی الحال کیا لکھتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی, ویلکم ٹو بیسک سی اسٹرکچر. یہ جو بھی آپ نے میسیج شو کروانا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ہیش انکلوڈ ہے کونیو ڈاٹ ایچ. یہ کونیو ڈاٹ ایچ کے اندر 2 فنکشن استعمال ہو رہے ہیں, کلیئر اسکرین اور گیٹ سی ایچ. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ دونوں نہیں لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہے اسکرین کلیئر نہیں ہوگی اور ہماری آؤٹ پٹ اسکرین پر نہیں رکتی. تو یہ دونوں لگانے ہماری مجبوری ہے. اس کے بعد ہے یہ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ہے. اس کا فنکشن ہم استعمال کر رہے ہیں پرنٹ ایف. اب ہم یہ ایک سمپل سا پروگرام ہے. یہ پہلی لائن ہے, 2 جو ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پری پروسیسر ڈائریکٹیو, جس کے ذریعے سے ہم نے ہیڈر فائل شامل کی ہے. وائڈ مین, تو یہ دیکھیں یہ مین فنکشن ہے. وائڈ, یہ دیکھیں یہ ادھر بریکٹ کے اندر ہم نے وائڈ نہیں لکھا, نہ ہی لکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم سے کچھ نہیں لے رہا. جو میں نے آپ کو بتایا تھا بعض اوقات ادھر آپ وائڈ کی بجائے انٹ لکھا ہوتا ہے اور یہ کی ورڈ ہے انٹ یا وائڈ, اور ادھر جا کر لکھا ہوتا ہے ریٹرن RETURN ریٹرن 0. تو یہ کچھ کمپائلرز ہوتے ہیں جس میں مین فنکشن جو ہے نا وہ ریٹرن 0 کرتا ہے, اس لیے اس کی ریٹرن ڈاٹا ٹائپ انٹ لکھتے ہیں. لیکن ادھر آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ ادھر کیا لکھتے ہیں, وائڈ لکھیں, آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر ریٹرن کیونکہ اوپر بتایا کہ اس نے ریٹرن کچھ نہیں کرنا, اس لیے یہاں پر ریٹرن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں, کمپائل کرتے ہیں. اگر اس میں ایرر نہیں ہوگی تو یہ دیکھو کوئی ایرر نہیں ہے, ہمارا پروگرام کمپائل ہو چکا ہے, آبجیکٹ فائل تیار ہو چکی ہے. اور اس کو کیا کرتے ہیں, رن. تو ہماری آؤٹ پٹ ہوئی ہے, دیکھیں ویلکم ٹو بیسک سی اسٹرکچر لکھا ہوا آ گیا ہے. اگر کسی بھی طرح کا بچوں سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اس سے بھی بہت اہم لیکچرز ہیں, بگز کے بارے میں ہیں. نیکسٹ جو لیکچر ہے انشاءاللہ اس چیپٹر کا آخری لیکچر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر کسی بھی طرح کا سوال ہو, کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.